بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پہ تانے دینے کا عادی ہو، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو دلوں تک جا چڑھے گی، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے۔ موضوع اور مضمون۔ پہلی آیت وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ میں ہمزہ اہل ایمان پر انگلیاں اٹھانے والوں کو منتبہ کیا گیا ہے کہ ان کی یہ حرکتیں ان کے لیے تباہی کا موجب ہوں گی، جبکہ وَيْلٌ کے معنی بربادی اور عذاب کے ہیں۔ نیز جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، یعنی جو حضرات 3 گناہوں غیبت کرنے، طعنہ دینے اور ناحق مال جمع کرنے میں مبتلا ہیں، انہیں جہنم کی ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا۔ ہمزۃ اور لمزہ مبالغہ کے صیغہ ہیں۔ ہمزۃ کے معنی اشارہ بازی کرنے کے اور لمزۃ کے معنی عیب لگانے یا طعنہ دینے کے ہیں۔ کسی شخص کا مذاق اڑانا، کسی کا عیب نکالنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یعنی غیبت کرنا، اسی طرح کسی کو طعنہ دینا، کسی کو ذلیل کرنا اور برا بھلا کہنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے جن سے بچنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ان گناہوں میں مبتلا ہونے والے اشخاص کو جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا اگر موت سے قبل حقیقی توبہ نہیں کی۔ لمز کا مطلب ہے غیبت کرنے والا، چغل خور شخص۔ لمز زبان سے ہوتا ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب اور برائیاں گنوانا، لوگوں کا پردہ نہ رکھنا، اگر کسی کو کسی کا راز معلوم ہو جائے تو فوراً نشر کر دینا، دوسروں کی عزت و شاخ کو نقصان پہنچانا اور جھوٹی سچی لگا کر دوسروں کو لوگوں سے بدظن کرنا، جبکہ ہمز کا مطلب منہ پر برائی کرنا، زبان اور آنکھ کے اشارے سے لوگوں کو ستانا اور چڑھانا مراد ہے۔ ہمز ہاتھ اور آنکھ سے ہوتا ہے۔ واضح رہے پرانے زمانے میں عیب چینی اور طعنہ و تشنیع کے جو طریقے رائج تھے، ان میں راہ چلتے آنکھوں سے اشارہ کرنا، انگلیاں اٹھانا، آوازیں کسنا، بتیسیاں چست کرنا، برے نام رکھنا وغیرہ شامل ہیں۔ موجودہ زمانے میں ان میں کچھ نئے طریقوں کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، مثلاً کارٹون، طنز نگاری، مزاحیہ ڈرامے، تیر و نشتر کے کالم، جنہوں نے باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر لی ہے۔ یہ سب ہمزہ اور لمزہ، عیب چینی اور طعنہ زنی ہی کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ اس سورہ کے نزول کے زمانے میں قریش کے سردار مال کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اور یہ اہل ایمان پر انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ یہ کس عزت کے مستحق ہیں۔ عزت والا تو وہی ہے جو دولت مند ہے۔ اہل ایمان کی دینداری اور ان کی پاکیزہ زندگیوں پر انگلیاں اٹھانے اور طعنہ و تشنیع کرنے کی بری حرکتوں پر گرفت کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے، جو انسان مال جمع کرتا ہو اور گن گن کر رکھتا جاتا ہے، کیا اس کا خیال ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں رکھے گا؟ حالانکہ یہ بخیل اور لالچی انسان جہنم کی چکنا چور کر دینے والی جگہ میں گرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے، جلا کر بھسم کر دیتی ہے، لیکن وہ مرتے نہیں، یعنی مستقل عذاب۔ قرآن مجید میں سورہ اس مقام کے اور کہیں جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا ہے۔ اس مقام پر آگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے نہ صرف اس کی ہولناکی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والوں کو اللہ تعالیٰ کس قدر سخت نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو خاص اپنی آگ کہا ہے جس میں وہ پھینکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔